मेरे मियाँ अकबर वापडा में एसडीओ के ओहदे पर फाइज हैं। 2 साल पहले जब उनका ट्रांसफर इस बड़े से गांव में हुआ तो मेरे लिए शहर का खूबसूरत माहौल, गहमा गहमी, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब समेत सब कुछ छोड़कर आना किसी कयामत से कम न था। यही वजह थी कि मैं जरा जरा सी बात का बहाना बनाकर शहर भाग आती थी, लेकिन होटल का या खुद का बनाया उल्टा सीधा खाना खाकर जब अकबर तंग आ गए तो एक दिन उन्होंने गुस्से से कहा कि तुम यहाँ खुश नहीं हो तो वहाँ शहर में किराए पर घर ले दूंगा या फिर वालदैन के घर रहो। वीकेंड पर आ जाया करूंगा, यहाँ किसी खाने बनाने वाले का इंतजाम कर लूंगा। पर ये तुम्हारी रोज रोज की बहानेबाजी से मैं तंग आ गया हूँ। लेकिन इस बात की नौबत ही नहीं आई। जल्द ही हमें गांव से बाहर एक साफ सुथरी आबादी में घर मिल गया। मेरी बेटी लाइबा तो अभी 2.5 साल की थी, अलबत्ता 5 साला नईम को हमने वहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करा दिया। ये घर गुड़ मंडी के मालिक अनवर का था। दरमियानी छोटी सी दीवार की दूसरी तरफ अनवर का अपना वसी और इस घर था। उनकी एक बेटी समरीन शादीशुदा थी, जबकि दूसरी 18 साला अस्मा थी। उनकी नरीना औलाद कोई नहीं थी, यूं जो कुछ था उन बेटियों का ही था। उनकी बीवी जुबैदा खामोश सी खातून थी। तमाम घर में अस्मा का राज था। जल्द ही मेरी दोस्ती अस्मा और उसकी माँ से हो गई। अस्मा तो नन्ही लाइबा की दीवानी हो गई। उसे जब भी फुर्सत मिलती दर दीवार पर छोटी सी सीढ़ी लगाकर हमारे आंगन में कूद आती थी। वो लाइबा का बहुत ख्याल रखती थी। मेरी तबीयत खराब होती तो वो मेरे आंगन में उतर कर मिनटों में सारा काम निपटा देती। मैं अक्सर फरमाइश पर या अपनी तरफ से भी शहर से आते वक्त कुछ न कुछ उसके लिए ले आया करती। अस्मा की बड़ी बहन समरीन की शादी 8 साल पहले इसी गांव के एक मतमूल खानदान में हुई थी। उसकी सास और 2 कंवारी नंदे निहायत ही तेज तरार और चालाक थी। ईद, शबरात, बच्चों की पैदाइश या शादी गमी में उसके मैके से लेन देन की जरा भी कोताही होती तो ताने मार मार कर उसका जीना दोभर कर देती। अगर घर में काम करते हुए कोई बर्तन वगैरह टूट जाता तो उसकी सास चीख पड़ती और उसको कहती कि सारे काम तुमने काम चोर कर दिए हैं। माँ बाप का तो वाली वारिस भी कोई नहीं है, फिर भी बेटी पर खर्च करने में कंजूसी करते हैं। बेटी की जिंदगी सूखी बनाने की खातिर अनवर और उसकी बीवी ढेरों लेन देन करते। बागों के ताजा फल, सब्जियां, गंदुम, गुड़ की बोरियां, कपड़ा सब कुछ देते, लेकिन ससुरालियों की मुंह मस्जिद के लिए हमेशा खुले ही रहते थे। उसका शौहर दिल का अच्छा लेकिन कानों का कच्चा था। जो माँ ने कानों में उंडेल दिया बस वही सही होता। माँ के हुक्म से इन्हिराफ उसके नजदीक दोज़ख की आग का मायने था। इन हालात से तंग आकर समरीन अक्सर मैके आ जाती, ताहम अनवर एक बेहद समझदार और जमाना शनास आदमी था। 1-2 दिन बेटी को रखकर उसे समझाकर बहुत से तोहफों के साथ वापस भेज देता। देखो बेटी, अपने घर में सांप बिच्छू काटे तो उन्हें अपनी चप्पल से उसी वक्त कुतल देना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे घर से मदद मांगी जाए। अब तुम उस घर की एक अहम फर्द हो, अपने मसाइल खुद हल करने की आदत डालो। मैं तन्हा बूढ़ा शख्स हूँ, मेरे लिए दुश्मनियां मोल मत लो। बाप उसके सर पर हाथ फेर कर बड़े आराम से समझाता। ससुराल में उसका देवर इमरान ही उसका अकलौता हमदर्द था, जो उसके साथ होने वाली ज्यादतियों पर आवाज बुलंद करता, बहनों को बुरा भला कहता, माँ को समझाने बैठ जाता। कभी कभी बड़े भाई से भी भिड़ जाता कि वो अगर अच्छा बेटा है तो अच्छा शौहर क्यों नहीं बन जाता। समरीन का एक और सबसे बड़ा कसूर बेटियों की पैदाइश भी था। इमरान उनके बारे में एक लफ्ज भी सुनने का रवादार न था। वो अपनी भाभी की दिलजोई भी करता, भाभी थोड़ा बर्दाश्त से काम ले, ये 2 चुड़ैलें जल्दी भी आ ही जाएंगी और फिर मेरी बीवी आएगी तो आप दोनों माँ के मुकाबले में तो हो जाएंगी, फिर अम्मा सहम कर एक तरफ बैठ जाएंगी। इमरान भाभी को दिलासे देता। अस्मा अक्सर अपनी आपा से मिल लेना चाहती, या समरीन खुद बीमार होती या बच्चियां बीमार होती तो अस्मा को बुला लेती। इसी आमदोरफ्त में न जाने कौन सा लम्हा था कि इमरान और अस्मा के दिलों में कुछ अनजाने जज्बों ने जन्म लिया। इमरान बहाने बहाने से अब अस्मा के घर आने लगा था। जब अस्मा की हर बात में इमरान और आपा के घर का जिक्र होने लगा तो मुझे शुभा हुआ और एक रोज मैंने उससे उगलवा लिया। जल्दी से बता, ये मामला क्या है? फिर कुछ शर्मा कर सर को नीचे झुकाकर उसने बहन को हाले दिल सुना ही डाला और इमरान के जज्बों के बारे में भी बयान कर डाला। वो अक्सर फिक्रमंदी से कहती, बाजी समरीन आपा तो उस घर से सख्त नफरत करती है, उसे पता चल गया तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। अब मैं इमरान को कैसे समझाऊं? अरे समरीन को तो खुश होना चाहिए कि अपनी बहन देवरानी बन जाएगी, दोनों मलिका बनकर घर पर राज करना। बाजी यहाँ भी ना, मुझे अंदाजा हो गया था कि दोनों की वालेहाना मोहब्बत उस मुकाम को छू चुकी है जहां से वापिस आना ऐसे ही है जैसे जलते अंगारों पर नंगे पांव चलना। अस्मा की जुबानी मालूम हुआ कि उसकी बहन समरीन को उस ईंधन का एहसास होने लगा था। उसे इमरान भाइयों की तरह अजीज था, उसका बहनों की तरह ख्याल रखती थी, लेकिन उससे अपनी बहन और अपने देवर का ये रिश्ता कबूल नहीं था। वो अपनी भोली भाली लाडली बहन को इस आग में जलते नहीं देख सकती थी जिसमें वो खुद जल रही थी।
اسما چند دن کے لیے اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، جہاں اس کی ماموں زاد اور بچپن کی عزیز ترین سہیلی کی منگنی تھی۔ بی بی کلثوم روزانہ دیور کے ادھر سے میرا حال پوچھتی، لیکن اسما کے بغیر عجیب خالی پن کا احساس ہو رہا تھا۔ ننھی لائبہ بھی اسے یاد کر کے روتی تھی۔ بی بی کلثوم آخر یہ اسما کب آئے گی؟ اور پھر 2 روز کے بعد ہنستی مسکراتی لائبہ ہمارے آنگن میں کھڑی ہوئی اور لائبہ کو دیوانہ وار چومتی میرے گلے لگی۔ بھاجی آپ سچ میں بہت یاد آ رہے تھے، پر وہ کشمالہ چڑیل ہے نا، مجھے آنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ صرف ہماری یاد آ رہی تھی یا بھاجی آپ بھی نا؟ اس نے شرما کر نازک ہاتھ چہرے پر رکھ دیے۔ اگلے دن میں کمرے میں بستر ٹھیک کر رہی تھی کہ بی بی کلثوم کی طرف دیوار سے کودنے کی آواز آئی۔ میں باہر نکلی تو اسما کے چہرے پر مسکراہٹ جھلملا رہی تھی۔ اللہ خیر کرے، بڑی مسکراہٹیں بکھیر رہی ہو، ماجرا کیا ہے؟ اس نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارے آنگن میں جھانک کر تو دیکھو کون آیا ہے۔ میں نے دوسری طرف جھانکا۔ 2 درختوں کی گھنی چھاؤں تلے سمرین کی ساس، 2 نندے اور ایک چچی ساس بیٹھے تھے۔ بعد میں بی بی کلثوم نے بتایا کہ یہ لوگ عمران کے لیے اسما کا ہاتھ مانگنے آئے تھے اور انہوں نے سوچنے اور صلاح مشورے کے لیے وقت مانگا تھا۔ ویسے وہ خود کچھ آمادہ نظر آ رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ دونوں بہنیں ساتھ ہوں گی تو سمرین کی حالت میں بھی سدھار آ جائے گا۔ چند دن اسی طرح گزر گئے۔ اچانک ایک دن سمرین چھوٹی بیٹی کو گود میں اٹھائے اپنے گھر کے آنگن میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ بی بی کلثوم، تم لوگوں نے کیا سوچ کر انہیں مہلت دی ہے؟ کیا تم سے کوئی میری جلتی ہوئی زندگی نظر نہیں آ رہی؟ مجھے اس گھر میں سوائے رونے کے، جلنے کڑنے کے کیا ملا جو اپنا بچہ کچا سرمایہ بھی داؤ پر لگا دینا چاہتے ہو؟ یاد رکھیں، میرے جیتے جی میری معصوم بہن ان ظالموں کے ہتھے نہیں چڑھے گی۔ اسما کا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح آندھیوں کی زد میں تھا۔ وحشی ہرنی کی طرح گھائل نظروں سے ماں کو اور بہن کو گھبرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس دن میرے کمرے میں بیٹھ کر وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ باجی، میں کسی اور کے سنگ ڈولی میں بیٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں کیا کروں گی باجی؟ شام کو جب واپس سمرین سسرال جانے لگی تو اپنی دانست میں اس نے اپنے سسرالیوں کو شکست دے دی تھی۔ ان سے اپنی بے عزتیوں کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ 2 معصوم دلوں کا خون کرنے جا رہی ہے۔ انور اور بی بی کلثوم نے بیٹی کے بگڑے تیور دیکھ کر اس رشتے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے اکبر خان کو اسما کا رشتہ دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ اگلے ہی ہفتے اسما کی منگنی کی رسم بھی ادا کر دی گئی۔ اس روز اسما میرے گھر کے گوشے میں بیٹھی سارا دن روتی رہی تھی۔ میں تقریب میں تو شریک ہوئی، لیکن دل اسما ہی میں اٹکا ہوا تھا۔ لائبہ کی دودھ کی بوتل لانے کا بہانہ کر کے میں گھر میں آئی۔ باجی، مجھے زہر لا دے یا میرا گلا گھونٹ دے، میں عمران کے سوا کسی کی ڈولی میں بیٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اے خدا، اکبر خان کے گھر جانے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ اسما پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شدت غم سے میرا دل بھی پھٹا جا رہا تھا، پر میں جانتی تھی کہ اب وہ مر کر بھی کسی دوسرے کا دام زبان پر نہیں لا سکتی۔ اب مجھے اسے ان تاریک راہوں میں بھٹکنے سے بچانا تھا۔ ارے پگلی، کیا عمران اور کیا اکبر، شادی کے بعد سارے مرد صرف خاوند بن جاتے ہیں اور اس خاوند یا آقا کے پیچھے پیچھے سر جھکا کر چلنا عورت کا مقدر بن جاتا ہے۔ جس دن کوئی محبوبہ اپنے عاشق کی ڈولی میں بیٹھ کر اس کی دہلیز پار کرتی ہے نا، اسی محبوب کی محبت والے خانہ پن اور جذبوں کی شدت دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اب تیرا تو مقدر بن رہا ہے، چاند ستارے تیری جھولی میں گرنے والے ہیں۔ اکبر خان کی اونچی وسیع حویلی، 200 مربع زمین، نوکر چاکر اور اکلوتا بیٹا، کیا قسمت لے کر آئی ہو۔ چھوڑو عمران کو، وہ، اس کی ماں اور چالاک بہنیں، 2 دن میں تیری ساری محبت اڑن چھو ہو جاتی۔ بس 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 باجی، اب ایک لفظ بھی نہ کہنا ورنہ میرا اعتبار اٹھ جائے گا آپ پر سے۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ اندر بھاگ گئی اور اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ کی بازگشت مجھے چلانے لگی۔ اس دن کے بعد سے میں نے اسما کی ہنسی نہ سنی۔ ادھر بی بی کلثوم نے زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ میں بھی ان کی پوری مدد کرنے لگی۔ جب میں اس کے جہیز کی کسی چیز پر تبصرہ کرتی تو اسما ایسی گھائل نظروں سے دیکھنے لگتی کہ میں چند لمحوں کے لیے کام جاتی۔ عمران کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ وہ بالکل بت بن کر رہ گیا ہے۔ میں اکثر سوچتی کہ اس سنگلاخ چٹانوں والے دیس کے باسی بھی اسی طرح پتھر دل ہوتے ہیں۔ رواج اور روایات کی اس اونچے قلعے کی پتھریلی دیوار سے محبت کرنے والے سروں کو ٹکرا ٹکرا کر لہو لہو کر جاتے ہیں، لیکن اصولوں کی اس دیوار میں معمولی سا شگاف بھی نہیں پڑتا۔ سمرین کے سسرال والوں نے اس پر تانو تشنی کے تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ ان کی انا اور غرور کو ٹھیس پہنچی تھی۔ ان کی نظریں انور خان کی دولت پر تھی۔ اس دولت کی وارث دونوں بیٹیاں تھیں۔ جو کچھ تھا بہوؤں کے ذریعے ان کی تفتیش میں آ جاتا، ورنہ انہیں نہ سمرین سے واسطہ تھا نہ اسما کی چاہتی۔ اس روز اسما کی مہندی تھی۔ معلوم نہیں کیوں صبح سے کچھ انجانے خدشات کی پرچھائیاں میرے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔
اتنی پیاری, اتنی مخلص لڑکی کے بچھڑ جانے کا غم اور کچھ اس کی معصوم محبت کے پارا پارا ہونے کا دکھ مجھے بے حال کر رہا تھا. میں نے اس کے جہیز کے سارے کپڑوں پر دوپٹے ٹانگ کر برتنوں, کراکری اور زیور وغیرہ کے ساتھ ہال کے کمرے میں سجا کر اسے تالا لگایا اور چابی سمرین کو دے دی. پھر میں تھکی تھکی سی لائبہ کو گود میں لیے اسما کے پاس آئی. چھوٹی سے نسبتاً اندھیرے کمرے میں چادر اوڑھے وہ خاموش اپنی مہندی رچی ہتھیلیوں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی. شاید تقدیر کی لکیروں میں سے معجزے کی کسی پتلی سی لکیر کی تلاش میں تھی. اس کے چہرے پر مایوسی تھی. ویران سی اسما کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا. مسلسل ہچکیوں سے اس کا نازک وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا. آج بھی آپ میرے لیے کچھ نہ کر سکی. میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنی نم آنکھوں سے لگا لیا. میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور تبھی باہر مہندی کی رسم ادا کرنے والے اسما کے سسرال والے پہنچ چکے تھے. میں نے اسما کو اکیلا چھوڑ کر باہر آنگن میں آ گئی تھی. اسی وقت میری نظر اس چھوٹے کمرے کی طرف سمرین کی چھوٹی نند لمبے قد والی ایک عورت کے ساتھ اسما کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی. میرا ماتھا ٹھنکا لیکن ننھی لائبہ نے رونا شروع کر دیا کہ میں اسے سنبھالتے ہوئے سب بھول گئی. او بھائی, مہندی لگانے کی رسم میں جلدی کرو, باہر اندھیرا گہرا ہو رہا ہے, ایک مردانہ آواز نے پکارا. سب سے پہلے اس کی ساس نے پہلو میں رکھا اس کا ہاتھ ٹٹول کر باہر نکالا. چلو بھائی, 7 سہاگنیں دلہن کو مہندی لگاؤ. اللہ, میری بہو کا ہاتھ کتنا ٹھنڈا ہے, گھبرا رہی ہو؟ ارے تم تو میرے گھر کا چراغ ہوگی, میری گڑیا تو میری بیٹی بن کر راج کرے گی. دوسری نند نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھا کر سینے سے ٹکا سر اٹھایا. میرا دل دھک سے رہ گیا. اسما کا وجود ہلانے سے مٹی کی ڈھیری کی طرح ایک طرف کو لڑک گیا تھا. اس کی سبز بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت جھلک رہی تھی. اس کی ایک بھابھی نے لپک کر اس کی پیری چادر کھینچ لی. اندر اس کا سارا وجود سرخ خون میں نہایا ہوا تھا. اس کے عین دل کے اوپر ایک جھلسا ہوا نشان تھا. اسے قتل کر دیا گیا تھا. ذرا دیر پہلے جس گھر میں رنگ و نور کا سیلاب امڈ آیا تھا, اب وہاں قبرستان کی سی گھمبیر خاموشی چھا گئی. بی بی کلثوم غش کھا کر گر گئی. انور خان بلک بلک کر رو رہا تھا اور سمرین پھٹی پھٹی نظروں سے بہن کی خون میں نہائی ہوئی لاش کو تکے جا رہی تھی. روشنیوں کے بڑے سے آنگن کے بیچ اسما کی لاش پلنگ پر بکھری پڑی تھی. اس کی کھلی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی. قیامت کی وہ رات میں نے اس کے پلنگ کا پایا پکڑتے ہوئے گزار دی. پھر پولیس آئی, پوسٹ مارٹم ہوا, تفتیش شروع ہوئی اور جنازہ اٹھانے سے پہلے اس کے دولہا کو اندر بلا کر دلہن کا دیدار کرایا گیا. اکبر خان نے اپنی ہونے والی دلہن کا آخری دیدار کیا. آنکھوں کو رومال سے ڈھانکتا باہر نکل گیا. تیسرے دن قاتل پکڑا گیا. وہ جو اسما کی ذرا سی تکلیف اور پہروں بے قرار رہتا, اسی عمران نے اسما کے دل پر پستول رکھ کر قتل کیا تھا. عمران نے اپنے اعترافی بیان میں بتایا تھا کہ وہ داخلی دروازے کے ساتھ بنے مویشیوں کے باڑے میں بنے بھوسے کے اونچے ڈھیر میں شام کو ہی آ کر چھپ گیا تھا. پھر اس کی رازدار چھوٹی بہن اسے سر پر دوپٹہ اڑھا کر اندر لے گئی اور کام ختم کر کے آرام سے پچھلے دروازے سے بھائی کو نکال دیا. پٹاخوں اور ڈھول کی آواز میں گولی کی آواز دب گئی. عمران پر مقدمہ چلا. دونوں ہی فریقوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا, لیکن جب تک قانون کے تقاضے پورے ہوئے, ضمیر کی خلش سے جلتا عمران قدرت کے انتقام کا نشانہ ہو گیا. اس نے جیل میں خودکشی کر لی اور کچھ عرصے بعد میرے میاں کا تبادلہ دوبارہ شہر میں ہو گیا اور ہم وہاں سے چلے آئے. ویسے بھی اگر میں وہاں رہتی تو کسی پل چین نہ پاتی. اسما کا چہرہ ہمیشہ میری نگاہوں میں رہتا اور زندگی کے ہنگامے اور وقت کی دوڑ نے میرا غم اب کچھ کم کر دیا ہے.